الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں، دینی بہنوں اور پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ کلاس اسلامی کورس کا 16واں کلاس ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے اسلام میں کھان پان، کھانے پینے کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں جنہیں آج ہم مکمل کریں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اسلامی نیم اور رول یہ ہے کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ تمام پودے ہوں، نباتات ونسپتی وغیرہ ہو، جسے بھی ایک انسان اگاتا ہے کھانے پینے کے لیے، وہ ساری چیزیں جائز ہیں، سوائے وہ چیزیں جو جسم یا سواستھ کے لیے، جسم یا ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جو چیز صحت کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ ہوگی وہی چیز حرام ہوگی، ورنہ ساری کھانے پینے کی چیزیں جائز ہوں گی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ جو چیز بھی نشہ لائے، چاہے اس کی مقدار ماترا کم ہی کیوں نہ ہو، وہ چیز حرام ہوگی۔ جیسے ساری نشہ لانے والی چیزیں، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، اس کی شکل کچھ بھی بنا دی جائے، یہاں تک کہ جوس میں اسے ڈال دیا جائے، مٹھائی میں ڈال دیا جائے، چاکلیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے، پھر بھی وہ چیز حرام ہوگی۔ اسی طرح ہم نے جانا کہ تمام سمندری خوراکیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ ونسپتی ہو، نباتات ہوں، چاہے شکار کی گئی ہوں، چاہے مردہ ملی ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 96، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، سمندر کا کھانا، سمندر میں مردار ملتا ہے، وہ چیز حلال ہے۔ زمینی جانوروں کے حلال ہونے کے بارے میں ہم نے قاعدہ بتایا کہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعہ زمینی جانور حلال ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایسے جانور ہوں جن کا کھانا حلال ہو، دوسرے نمبر پر انہیں شرعی طریقے سے، اسلامی طریقے سے شکار کیا گیا ہو یا ذبح کیا گیا ہو۔ کن جانوروں کا شکار کیا جائے گا، کن جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا کہ جو جانور ہم سے مانوس ہوتے ہیں ان کو ذبح کرنا ضروری ہوگا، اور جو جانور بدکنے والے ہوتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ان کو شکار کیا جائے گا۔ اسلام میں کون کون سے جانور ہیں جو حرام ہیں؟ تو قاعدہ ہم نے یہ جانا کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت بیان کر دی گئی ہے۔ تو جو جانور حرام ہیں وہ بہت کم ہیں، اور 6 قسم کے جانوروں میں ان کو سمیٹا جا سکتا ہے، 6 طرح کی چیزوں میں ان کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر سور، دوسرے نمبر پر نوکیلے دانتوں والے جانور جو چیر پھاڑ کرتے ہوں، یعنی جو جانور بھی چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہوں وہ سارے جانور حرام ہوں گے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، بھیڑیا ہے، لومڑی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی جانور جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ وہ حرام ہوگا۔ تیسرا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ چنگل سے یعنی پنجے سے شکار کرنے والے جو پرندے ہیں، جو بھی پرندے، جو بھی پکشی جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، چنگل سے شکار کرتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ حرام ہوں گے۔ جیسے باز، چیل، کوے، گدھ، الو، یہ سب پنجے سے شکار کرنے والے پرندے ہیں۔ تو جانوروں میں چیر پھاڑ کرنے والے جانور اور پرندوں میں پنجے سے شکار کرنے والے پرندے سب کے سب حرام ہوں گے۔ اور حدیث ہم نے بتایا تھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السبع وعن کل ذی مخرب من الطیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نوکدار دانت والے یعنی
کچلی والے جانور، چیر پھاڑ کرنے والے جانور جس کو ہم درندہ کہتے ہیں ان سے منع کیا، اور ہر پنجہ والے پرندے کو کھانے سے منع کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر پتنگے اور کیڑے مکوڑے، جس طرح کے بھی کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ سب کے سب اسلام میں حرام ہیں سوائے ٹڈی کے، کیونکہ ٹڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ٹھہرایا ہے۔ پانچویں نمبر پر چھوٹے چھوٹے یا بڑے جو بھی سانپ اور اژدہے ہوں، اسی میں چوہے بھی آتے ہیں، تو چوہے، سانپ، اژدہے یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہم نے بیان کی تھی، 5 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کو چاہے حرم ہو یا چاہے حرم سے باہر انہیں مار دیا جائے گا۔ ان میں سے سانپ ہے، کالا کوا ہے، چوہیا ہے، کاٹنے والا کتا ہے اور چیل ہے۔ تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، گویا کہ ان کا گوشت بھی حرام ہوگا، ان کو کھانا بھی حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر گھریلو گدھا، اسے کھانا بھی حرام ہوگا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ ذبیحہ کے حلال ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے 4 شرطیں بتائی تھیں کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہودی یا عیسائی ہو۔ دوسرے نمبر پر ذبح کرنے کا جو آلہ استعمال کیا جائے وہ خون بہانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اگر سر پر مار دیں اور مر جائے یا الیکٹرانک شاک لگا دیا جائے اور مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جانور کی گردن پر چھری پھیرتے وقت کیا بولیں؟ بسم اللہ بولیں، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پر سانس کی نلی اور گلے اور گردن کی دونوں موٹی رگیں جو ہیں، ان موٹی رگوں کو بھی سانس کی نلی کو کاٹ دیں، اور گلے اور گردن کی جو موٹی 2 رگیں ہیں ان کو بھی کاٹیں، تبھی جانور حلال ہوگا۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ شکار کیے گئے جانوروں کے حلال ہونے کے لیے بھی ہم نے 4 شرطیں بتایا تھا۔ پہلے نمبر پر شکار کرنے والا جو ہوگا وہ مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ شکار کرنے کی نیت سے بھی وہ شکار کرے۔ اگر شکار کرنے کی نیت سے نہیں، بس دل لگی کے لیے کیا تھا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ایسا جانور یا پرندہ ہو جسے بدکنے کی وجہ سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو جانور مانوس ہے، جیسے مرغی ہے، جیسے بکری ہے، بکری کو اگر شکار کیا جا رہا ہے جائز نہیں ہوگا۔ تو جو جانور کنٹرول میں آنے والے نہیں ہوں، قابو میں آنے والے نہیں ہوں، ایسے ہی جانور کا شکار کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آلہ جو ہے وہ دھاردار ہونا چاہیے۔ اگر دھاردار نہیں ہے، چوٹ سے، پتھر سے مارا تھا اور وہ مر گیا تو جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے بندوق سے یا تیر سے شکار کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر بندوق چلاتے وقت بسم اللہ کہے، کیونکہ شکار کر رہا ہے۔ اور اگر شکار کے بعد جانور زندہ ملتا ہے تو اس کو ذبح کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہ ہے شکار کی کچھ شرطیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اہم ٹاپک کی طرف، یا آج جو باقی رہ گیا تھا اس میں سے، کہ کھانے پینے کے ششٹاچار کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں۔ چاہے کھانا ہو چاہے پینا ہو، سونا یا چاندی کا برتن اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سونے چاندی کے برتن کو اگر ملمع کیا گیا ہو، یعنی اس پر اس کا پانی چڑھایا گیا ہو، تب بھی ایسے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے غریبوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھاؤ پیو نہیں، کیونکہ کافروں کے لیے یہ دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں۔ تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی نے اگر اپنے پاس چھوٹا برتن بھی رکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے
چاندی کا ہی برتن کیوں نہ ہو، ہم یہ کہیں گے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کھانے پینے سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے، دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ سنت پر عمل ہوگا، دوسرے نمبر پر بیماریوں سے ہم بچے رہیں گے، اور جو کیٹانو ہاتھ میں تھے یا گندگی جو ہاتھ میں لگی ہوئی تھی، اگر ہاتھ دھوئے بغیر کھائیں گے تو وہ گندگی ہمارے پیٹ میں جائے گی اور اس کے ذریعہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے، اور اگر بسم اللہ کہنا بھول گئے اور کھانے کے بیچ یاد آئے تو کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ کیوں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہنا چاہیے کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتا ہے، اور شیطان کے ہاتھ دھو کر کے کھاتا ہے۔ ایک تو گندی مخلوق ہے، نہایت ہی گندی مخلوق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچرا لے کر کے آئے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے گا۔ تو شیطان کو ہم اپنے پلیٹ میں کھلانا پسند نہیں کرتے، تو بسم اللہ کہیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ نہیں کھائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ داخل نہیں ہوتا، پھر جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ نہ اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ مل سکی اور نہ ہی کھانے کے لیے جگہ مل سکی۔ اور جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں کہتا اور کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور کھانے کے لیے بھی مل گیا، تو اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پا رہا تھا آپ کی گود میں، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ کہ کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، چھوٹے تھے، ادھر ادھر ہاتھ جا رہا تھا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو بچوں کو بھی سکھانا چاہیے بسم اللہ کر کے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے قریب سے کھائیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد میرے کھانے کا یہی انداز ہو گیا۔ تو بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ کیسے کھانا کھایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر دائیں ہاتھ سے کھائیں پئیں، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا نہیں چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال، کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ بات اس نے بولی تھی۔ آپ نے فرمایا لستطاع، تم کھا بھی نہ سکو۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نکالی تو اس کے بعد کبھی بھی وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ تو تکبر اور گھمنڈ کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو لگی۔ بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر نہ کھائیں بلکہ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر لقمہ گر جاتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو گندگی صاف کر کے، غبار وغیرہ لگ گیا اسے صاف کر کے اسے کھا لینا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى ولیأکلها، کہ تم میں سے کسی آدمی کا اگر لقمہ گر جائے تو اس میں جو غبار وغیرہ لگ گیا اس کو دور کر کے اس کو کھا لو، ولا يدعها للشیطان، اور اسے شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کھانے میں برکت ہو، تو اسی لیے برکت حاصل کرنی چاہیے اور کھانا گرنے نہیں دینا چاہیے۔
دسترخوان پر کھانا چاہیے، اور دسترخوان پر جو کھانا گر جائے اس کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے، اس میں برکت ہے، اس لیے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ ساری باتیں صرف سننے کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ باتیں عمل کرنے کی ہوتی ہیں، تو ہمیں عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ کھانا کھاتے وقت کھانے میں عیب نہ نکالیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری امی نے کھانا بنایا، ہماری بہن نے کھانا بنایا، ہمارے گھر میں کسی نے بھی کھانا بنایا ہو، کھانا میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور چاہے دوسرے کے پاس کیوں نہ کھا رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیا تھی کہ کھانا اچھا ہوتا کھا لیتے، کھانا اچھا نہیں ہوتا نہیں کھاتے، لیکن عیب نہیں نکالتے تھے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، معاب طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہا اکلا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَ، اگر پسند نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے، نہیں کھاتے، لیکن عیب نہیں نکالتے۔ عیب نکالنے سے بنانے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا بیماری کو دعوت دیتا ہے اور سستی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پتے کی بات بتائی۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ما ملا آدمی وعاء شر من بطن، کہ انسان جس برتن کو بھرتا ہے ان میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ سب سے برا برتن کیا ہے؟ اس کا پیٹ ہے۔ تو بھرنے والی چیزوں میں سب سے بری چیز اس کا پیٹ ہے، جس کو وہ بھر رہا ہو۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کی اولاد کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے۔ فإن كان لا محالہ، اگر وہ کھانا ہی چاہتا ہے، فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، تو کھانے میں ایک تہائی حصہ کھائے، ایک تہائی حصہ میں پیے، اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ یعنی اگر کھانا ہی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک تہائی حصہ میں کھائے، ایک تہائی حصہ میں پانی پیے، اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ اس سے بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں اگر ہماری یہ عادت بن جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور ٹیک لگا کر کے اور کھڑے ہو کر کھانا اچھی چیز نہیں ہوتی۔ کھاتے وقت بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث میں 3 کیفیتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک کیفیت میں کھانا کھاتے وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ پہلی کیفیت کیا ہے؟ دونوں قدموں کے بل اکروں ہو کر بیٹھے، یعنی دونوں پیر کو سیدھا کھڑا کر کے بیٹھیں، اکرو ہو کر کے۔ اور جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ایسا بیٹھ نہیں پاتے، دونوں پیر پر بیٹھنا، لیکن جو پتلے دبلے لوگ ہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ دونوں پیر پر اکرو ہو کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، دائیں پیر کو اٹھا لیں اور بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھیں، دائیں پیر کو اٹھا کر اور بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھیں، تو یہ بھی کھاتے وقت طریقہ جائز ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ تیسری کیفیت ہے تشہد کی حالت کی طرف بیٹھنا، جیسے ہم تشہد کی حالت میں دونوں پیر موڑ کر کے بیٹھتے ہیں، ویسے ہی کھاتے وقت تشہد کی کیفیت میں بیٹھیں۔ تو یہ 2 شکلیں جو ہیں یہ ہر آدمی کے لیے آسان ہے انہیں اختیار کرنا۔ ہاں، اگر عذر ہو تو 4 زانوں یا آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ 3 طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ جب کھانا کھا چکے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو مکمل دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہے۔ یہ دعا مکمل دعا یاد کر لیں تو اور اچھی بات ہے، ورنہ الحمدللہ بہرحال کھانے کے بعد کہنا چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کے پاس کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے پاس جانے کے بعد کھا چکے تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار
وصلت علیکم الملائکہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اچھا، کھانا جب ہم کھا رہے ہیں تو کھانے کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ کیوں کھانے کی تعریف کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ جس عورت نے کھانا بنایا ہے، بناتے وقت وہ تھکی ہوگی۔ تعریف کے جو دو بول ہیں اگر ہم بول دیتے ہیں تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، چاہے ہماری ماں ہو، چاہے ہماری بہن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس نے کھانا بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کھانے کی تعریف کرے، فوراً گٹ گٹ کھا نہیں لینا، بلکہ کھانے کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور اچھے لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ کھانے کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک اور بات سیکھنے کی ہے کہ کھانے کے بیچ سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں تو سلام نہیں کرنا، اگر کوئی آیا اور کھانا کھا رہے تھے اس نے سلام کر دیا تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے اور اسی کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ دین کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اس کورس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ہم دین کا نالج حاصل کریں اور جو جہالت ہے ہمارے سماج میں اس جہالت کو ختم کریں۔ تو کیا ہے کہ کھانے کے بیچ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بیچ بات کیا ہے، تو جب بات کر سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بیچ بات کیا ہے تو سلام تو بدرجہ اولا کیا جا سکتا ہے۔ اور سلام میں نیکی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی اگر السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی، اور جواب دیں گے تو ویسے ہی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے کھانے کے بیچ میں سلام کیا جا سکتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اقامت ہو چکی ہو اور کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا سے فارغ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جائیں گے اور بھوک لگی ہوئی تھی یا کھانا دیکھ لیا تھا تو کھانا میں دل لگا رہے گا، اسی لیے کھانا سے فارغ ہو جائیں اور پھر نماز کے لیے جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ کھانا موجود ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، اور نہ ہی اس حالت میں نماز پڑھی جائے جب دو ناپسندیدہ چیزیں نکلنے کے لیے زور لگا رہی ہو، یعنی پیشاب اور پیخانے کی ضرورت ہے، تو یہ ایک نیچرلی ضرورت ہے ایک انسان کی، تو ان چیزوں سے فارغ ہو کر کے نماز میں جانا چاہیے تاکہ پرسکون سے نماز ادا کی جا سکے۔ ایک اہم جو سوال ہے یا ایک اہم جو مسئلہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ کوئی چیز پیتے وقت برتن میں سانس نہ لیں، کیونکہ اگر ہم برتن میں سانس لیتے ہیں تو ہمارے منہ کی بو جو ہے نا اس میں جائے گی اور وہی چیز پھر ہمارے منہ میں جائے گی، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی اس کو پیے، تو اسی لیے برتن میں سانس لینا اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے، مورل ویلیوز کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہم اپنی عادت کے خلاف سمجھتے ہیں یا جس کو اخلاقی طور پر ہم غلط سمجھتے ہیں، اسلام ہم کو اس سے منع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا نا کہ دنیا کی ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو یا ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہو یا عقل کو پہ پردہ ڈالے۔ اسی طریقے سے پیتے وقت 3 سانس میں پانی پینا چاہیے تاکہ اطمینان سے ہم پانی پی سکیں۔ آج ہم انہی باتوں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔